السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، اب ہم تزکیہ نفس بک جلد دوم کی خواندگی کر رہے ہیں، جس میں ہم نے دیپاچا اور شروع کے 2 چیپٹرز 2 باب کی خواندگی ہم نے کر لی ہے۔ انشاءاللہ تیسرے باب کی خواندگی میں آپ کے سامنے کرنے والا ہوں۔ تیسرا باب شکر سے شروع ہوتا ہے۔ آپ سے خواہش ہے کہ آپ اس کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے آسان کریں۔ شکر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی سب سے پہلی بنیادی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی سب سے پہلی بنیاد شکر ہے۔ شکر کا تعلق دل سے بھی ہے، زبان سے بھی ہے اور عمل سے بھی ہے۔ دل کا شکر یہ ہے کہ آدمی کا دل اللہ کی بے پناہ نعمتوں، اس کی بے نہایت احسانات اور اس کے ان گنت انعامات کے احساس و اعتراف کے جذبے سے اس طرح لبریز رہے جس طرح ایک دودھی بکری کا تن دودھ سے لبریز رہتا ہے۔ یہ تمثیل ہم نے محض تمثیل کے مقصد سے نہیں اختیار کی ہے، بلکہ لفظ شکر کی لغوی حقیقت بھی کچھ اسی سے ملتی جلتی ہے۔ دل جب اللہ تعالیٰ کے احسان مندی کے جذبات سے لبریز رہتا ہے تو جس طرح ذرا سی حرکت سے ایک لبریز ساغر چھلک جایا کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ہر چھوٹی یا بڑی نعمت کی یاد، اس کے مشاہدے، بندے کی زبان سے شکر کا کوئی کلمہ چھلک پڑتا ہے۔ جس شخص کا دل اس طرح خدا کی احسان مندی کے جذبات سے لبریز رہے، اس کا اثر لازمی طور پر اس کے اعمال پر بھی پڑتا ہے۔ اس کو ہر وہ عمل دل سے محبوب ہو جاتا ہے جس سے اس جذبے کو تسکین حاصل ہو سکے، اور اس کے برابر اس کو ہر اس عمل سے نفرت ہو جاتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی کسی ظاہری یا باطنی نعمت کی ناقدری ہو رہی ہو۔ کسی نعمت کی قدر کا حقیقی احساس اگر آدمی کے اندر موجود ہو تو وہ اس بات پر کبھی راضی نہیں ہو سکتا کہ وہ اس نعمت کو اپنے حقیقی منعم ہی کے منشا کے خلاف استعمال کرے۔ اگر ایک کرم فرما ہمیں ایک ٹارچ عنایت کرے کہ ہم اس کی مدد سے اندھیروں کی ٹھوکروں سے بچ سکیں، ایک تلوار عنایت کرے کہ دشمن کے خطرات کی مدافعت کر سکیں، ایک سواری عنایت کرے کہ پیدل چلنے کی مشقت سے بچ سکیں، تو کوئی انتہا درجے کا کمینہ اور لیم ہی ہوگا جو ان سارے اسباب و وسائل کو اس کرم فرما کے گھر پر حملہ اور اس کی زن و فرزند کو قتل کرنے میں استعمال کرے۔ جس نے یہ سب و اصلاح اس کو عنایت فرمائے، اس طرح جس بندے کے اندر ان نعمتوں کا سچا احساس ہوتا ہے جو خدا نے اس کو عنایت کی ہیں، وہ اس بات پر کبھی راضی نہیں ہوتا کہ ان نعمتوں کو وہ شیطان کے مقصد پر آری میں صرف کرے۔ اس حقیقت کی طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک خط میں اشارہ فرمایا ہے جو امیر معاویہ کو لکھا ہے۔ وہ فرماتی ہیں، جس شخص پر انعام ہوا ہو، اس کے اوپر کم سے کم جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس انعام کو اس کی نافرمانی کا ذریعہ نہ بنائے جس نے وہ انعام اس پر کیا ہے۔ اس شکر کے جذبے کو صحیح طور پر بیدار رکھنے کے لیے چند باتیں نہایت ضروری ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آدمی کو اس کے ظاہر اور باطن میں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان کو برابر نگاہ میں رکھنے کی کوشش کرے۔ انسان کے اندر یہ بڑی کمزوری ہے کہ اگر وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے تو وہ اس کے ذہن پر 24 گھنٹے مسلط رہتی ہیں اور ہر کسی سے اس کا ذکر کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں جو اس کو ہر وقت حاصل ہیں، ان سے وہ اس طرح غافل و بے پرواہ رہتا ہے گویا ان کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اگر آدمی کو نعمتوں کے نعمت ہونے اور نعمتوں سے بہریاب ہونے کا کوئی احساس ہی نہ ہو تو وہ منعم کی قدر کیا کرے گا، اور اس کے لیے اس کے اندر شکر و سپاسی کا جذبہ کیا پیدا ہوگا۔ اس غفلت کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی روزانہ کوئی نہ کوئی وقت تھوڑا سا ایسا ضرور نکال لے جس میں وہ ان نعمتوں پر غور کرے جو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ظاہر و باطن دونوں میں بخشی ہیں، بلکہ ان کے مظاہر اس کے کائنات کے گوشے گوشے اور چپے چپے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تنہائی میں کبھی کبھی غور کرتے وہ اس پہلو سے بھی سوچے کہ بالفرض یہ نعمتیں اس کو حاصل نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ یہ آنکھ جس سے وہ دیکھتا ہے اس سے وہ محروم ہوتا، یہ کان جس سے وہ سنتا ہے یہ بہرے ہوتے، یہ ہاتھ جن سے وہ زور آزمائی کرتا ہے شل ہوتے، یہ پاؤں جن سے وہ چلتا ہے مفلوج ہوتے، تو اس کا کیا حشر ہوتا۔ اور پھر سب سے زیادہ اس بات پر دھیان کرے کہ یہ دماغ جس کی کار فرمائیوں پر وہ سب سے زیادہ نازاں ہیں، خدا نہ خواستہ یہ معوف ہوتا، اس کی گت کیا بنتی۔ دوسری ضروری بات یہ ہے کہ آدمی اس امر پر بھی ساتھ ہی ساتھ غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں بخشی ہیں بلا کسی
استحقاق کے بخشی ہیں۔ نہ ہمارا خدا پر کوئی حق قائم تھا، نہ ہم نے کسی نعمت کا اس کو معاوضہ ادا کیا ہے، اور نہ کسی نعمت کا معاوضہ ادا کر سکتے ہیں۔ پھر وہ جب چاہے اپنی ہر نعمت کو ہم سے چھین سکتا ہے، کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا۔ آج آپ کو تخت شاہی کی عظمتیں حاصل ہیں، کل وہ آپ کے ہاتھ میں کاسا گدائی پکڑوا دے تو آپ اس کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ اس وجہ سے کبھی بھی ذلت و مصیبت میں پڑے ہوئے آدمی کو نظر انداز کرتے ہوئے گزر جانے کی کوشش نہ کیجیے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس حالت میں مبتلا کر دیتا یا آئندہ کر دے تو آپ کو اس چیز سے کون بچا سکے گا؟ اللہ محفوظ رکھے۔ دنیا میں مصیبت زدہ اور مفلوق سے مفلوق آدمی جو آپ نے دیکھا ہو، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ٹھیک اس کی جگہ پر آپ کو کھڑا کر سکتا تھا اور اس کو آپ کی جگہ دے سکتا تھا، لیکن یہ اس کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ کو اس نہایت بہتر حالات میں رکھا۔ تیسری ضروری بات اپنے اندر شکر گزاری کا جذبہ بیدار رکھنے کے لیے یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ انہی لوگوں کو دیکھنے کی کوشش نہ کرے جو اپنے اسباب و وسائل اور اپنے حالات و ذرائع کے اعتبار سے اس سے بہتر حالت میں ہوں، بلکہ ان لوگوں کو بھی سامنے رکھ کر اپنا موازنہ کرتا رہے جو ہر پہلو سے اس سے فروتر زندگی رکھتے ہیں۔ جو آدمی ہمیشہ اپنے سے بہتر حالت رکھنے والوں پر ہی نگاہ رکھتا ہے، وہ ہمیشہ اپنی تقدیر سے شاکی اور اپنے رب سے بدگمان رہتا ہے۔ اس کے دل کو سچی خوشی کبھی حاصل نہیں ہوتی اگر اس کو بہتر سے بہتر حالات بھی میسر آ جائیں، جب بھی اس کا دل آسودہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ درجہ اس کو بہرحال حاصل ہونے سے رہا کہ اس آسمان کے نیچے کوئی شخص کسی اعتبار سے بھی اس سے بہتر حالت میں نہ رہے۔ اس وجہ سے خدا کی شکر گزاری کا صحیح حق ادا کرنے کے لیے واحد راستہ یہی ہے کہ آدمی ان لوگوں کی حالت پر نگاہ ڈالے جو اس خدا کے بندے ہیں، جس کا بندہ وہ ہے، لیکن ان لوگوں کو ان چیزوں میں سے کوئی ایسی چیز بھی حاصل نہیں ہے جو اس کی بڑی وسعت کے ساتھ حاصل ہے۔ حضرت سعید رحمہ کی ایک حکایت اس حقیقت کو نہایت خوبی کے ساتھ پیش کرتی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اپنے سیر و سیاحت کے سلسلے میں وہ دمشق یا کسی اور شہر میں جب پہنچے تو ان کی جوتی پھٹ چکی تھی اور ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ نئی جوتی خرید سکتے۔ وہ فرماتے ہیں اپنی اس غربت کے سبب میں دل میں نہایت ملعول تھا اور بار بار یہ خیال ذہن میں پیدا ہو رہا تھا کہ اس فضل وہ کہاں کے باوجود خدا نے مجھے اس حال میں رکھا ہے کہ میرے پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اس دل گرفتگی کے ساتھ شہر کی مسجد میں داخل ہوا۔ وہاں پہنچا تو میری نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جس کے سر سے پاؤں ہی نہیں تھے، جس کے سرے سے پاؤں ہی نہیں تھے۔ اس کو دیکھتے ہی میں دفتن اپنے رب کے آگے سجدے میں گر پڑا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے جوتی نہیں تو پاؤں تو دیے ہیں، یہ بیچارہ تو سرے سے پاؤں ہی سے محروم ہے۔ حضرت سعید رحمان اپنی سرگشت میں نہایت خوبی کے ساتھ یہ بات سمجھا دی ہے کہ خدا کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے دنیا کو کس نگاہ سے دیکھنا ضروری ہے۔ جو لوگ دنیا کو سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کو قدم قدم پر اللہ کی وہ نشانیاں ملتی رہتی ہیں جو ان کو خدا کے شکر پر ابھارتی ہیں، لیکن جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ کتنوں کے پاس پاؤں ہی نہیں ہیں، اپنی اس محرومی پر خدا سے شاکی رہتے ہیں، ان کے پاس کار نہیں ہے، وہ کبھی خدا کی شکر گزاری کی توفیق نہیں پاتے۔ تیسرا باب یہاں ختم ہوا، اب ہم چوتھے باب کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ چوتھے باب میں ہم عبادت کو پڑھیں گے۔ عبادت خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کی دوسری بنیادی عبادت ہے۔ خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کی دوسری بنیاد عبادت ہے۔ بندے کے اندر جب اپنے منعم حقیقی کے لیے شکر کا جذبہ پیدا ہو تو یہ جذبہ قدرتی طور پر منعم کے اظہار احسان مندی، اظہار نیاز مندی اور اظہار تذلل کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ انسان کی فطرت کی ساخت ہی کچھ ایسی ہے کہ اپنے منعم و محسن کے لیے اس طرح سے آپ یہ بات ظاہر ہوتی ہے۔ انسان تو انسان، حیوانات کی جبلت تک کا بھی یہی حال ہے۔ کتے، بلی، گھوڑے، گدھے، جس کی بھی آپ پرورش کیجیے اور جس پر بھی آپ کوئی احسان کیجیے، ناممکن ہے کہ وہ آپ کو دیکھیں اور آپ کے سامنے اپنی نیاز مندی اور ممنونیت کا اظہار نہ کرے۔ یہ ممنونیت ان کی آواز، ان کی حرکات اور ان کی صورت و حیت ہر چیز سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ چیز انسان کی فطرت کے اندر حیوانات کی جبلت کے لحاظ سے زیادہ نمایاں ہیں اور زیادہ نمایاں ہونی چاہیے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ
جس کا بھی ہم پر کس طرح کا کوئی احسان ہوتا ہے، ہم اس کے احسان پر اپنی ممنونیت کا اظہار اپنی زبان سے بھی کرتے ہیں اور اپنی صورت و حیت سے بھی۔ جو لوگ محسن کے احسان کا یہ حق ادا نہیں کرتے، وہ ہمارے اندر کمینے اور نااحسان شناس سمجھے جاتے ہیں۔ ہمارا یہ رویہ اپنے عام محسنوں کے ساتھ ہوتا ہے یا ہونا چاہیے، اور یہی رویہ فطرت انسان کا حقیقی تقاضا ہے۔ پھر اس سے اندازہ کیجئے کہ اس ذات کے انعامات و احسانات کے مقابلے میں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، جو نہ صرف تمام انعامات و احسانات ہی کا منبع ہے بلکہ خود ہمارے وجود کا سرچشمہ بھی ہے، اور جس کے انعامات و احسانات عارضی اور وقتی نہیں ہیں بلکہ دائمی اور ابدی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اپنے حقیقی محسن و مربی کے لیے بندہ اپنی کامل نیاز مندی اور کامل بندگی کا اظہار کرنا چاہے گا۔ اگر اس نے اپنی فطرت میں کوئی خرابی نہیں پیدا کر لی ہے تو یہ چیز عین اس کی فطرت کا مطالبہ ہے، جس کو پورا کیے بغیر وہ دل کا اطمینان اور روح کا سکون حاصل ہی نہ کر سکے گا۔ اگر کسی کے اندر یہ چیز ظاہر نہ ہو رہی ہو تو غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ اس کے دل کے اوپر یا تو غفلت کا حجاب ہے یا حماقت کا۔ غفلت کی حقیقت تو اس سلسلے میں مباحث میں مختلف مواقع پر ظاہر کی جا چکی، اس کے اعادے کی ضرورت نہیں۔ رہی حماقت تو اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ بہت سے لوگ التزاء اسباب و وسائط ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، جو ان کے حقیقی منعم کے درمیان حائل ہوتے ہیں۔ حقیقی منعم کا یا تو ان کا کوئی خیال ہی نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو بالکل ضمنی اور محض سرسری طور پر۔ اظہار ممنونیت و نیاز مندی اور اظہار تذلل کو عبادت کہتے ہیں۔ یہ اظہار زبان، حرکات اور صورت و حیت ہر چیز سے ہوتا ہے۔ جب تک ہر چیز سے یہ اظہار نہ ہو، اس کی اصل حقیقت وجود پذیر نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے آدمی کی عبادت کی تکمیل میں اس کی ہر چیز کو کسی نہ کسی نوعیت سے شریک ہوتی ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک اس کے جتنے بھی اعضائے جوارح ہیں سب اس میں اپنا حصہ ادا کرتے ہیں۔ اس طرح اس کے اندر جتنی بھی عقلی و روحانی قابلیتیں ہیں سب اس میں اپنا نذرانہ پیش کرتی ہیں، بلکہ اس کی حقیقی تکمیل ہوتی ہی اس وقت ہے جب آدمی اپنے وسائل ذرائع کو بھی اس کام میں شریک کرے جن سے وہ اس دنیا میں اپنی ضروریات، اپنے خواہشوں اور منصوبوں کی تکمیل کرتا ہے۔ یہ بات کچھ زیادہ دلیل کی محتاج نہیں ہے کہ خدا کی عبادت در حقیقت اس جذبہ شکر گزاری کا مظہر ہے جو اپنے منعم حقیقی کے لیے بندے کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اس کا سب سے زیادہ واضح ثبوت سورہ فاتحہ ہے، جو اپنے موضوع کے اعتبار سے شکر کی سورہ ہے۔ اس کو اسلام کی سب سے بڑی عبادت نماز کی خاص سورہ قرار دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں فاتحہ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بندے پر خدا کی ربوبیت اور اس کی رحمانیت اور اس کی رحمیت کی شانوں کے مشاہدے سے شکر گزاری کا جو جذبہ طاری ہوتا ہے، اس کا پہلا تقاضا جو اس کی زندگی میں نمایاں ہوتا ہے وہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں کا اقرار ہے۔ قرآن مجید کے دوسرے مواقع سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی عبادت در حقیقت خدا کی شکر گزاری ہی کی عملی صورت ہے۔ مثلاً فرمایا ہے بلکہ صرف اللہ ہی کی بندگی کرو، اس کے شکر گزاروں میں سے بنو۔ دوسری جگہ فرمایا ہے سورہ عنکبوت میں، اور اس کی بندگی کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ آپ رات میں نمازوں میں اتنی دیر تک قیام فرماتے کہ آپ کے دونوں پاؤں سوج جاتے۔ ایک روایت ملاحظہ ہو، حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، جب آپ کے تمام اگلے اور پچھلے گناہ بخشے جا چکے ہیں تو آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ عائشہ، کیا میں یہ بات نہ چاہوں کہ خدا کا شکر گزار بندہ بنوں؟ صحیح مسلم کی حدیث تھی۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ عبادت میں اصل محرک خدا کی شکر گزاری کا احساس اور وہ جذبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے تو اس لیے نہیں کہ اس کو یہ بات پسند آئی کہ وہ ہمیں کسی مشقت اور زحمت میں مبتلا کرے، بلکہ اس نے یہ پسند فرمایا کہ ہمارا جذبہ شکر گزاری کے اظہار کے لیے ایسی شکلیں معین فرما دے جو اس کی نگاہوں میں پسندیدہ اور ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ نافع اور موجب خیر و برکت ہے۔ عبادت کی اس روح کے لحاظ سے حقیقی عبادت وہی ہے جو خدا کی شکر گزاری کے سچے جذبے کے ساتھ ادا کی جائے۔ اگر کوئی عبادت اس جذبے سے خالی ہو، آدمی کو
آدمی اس کو ایک بار اور ایک مصیبت سمجھ کر کسی نہ کسی طرح اس طرح سے جان چھڑانے کی کوشش سے کرے تو یہ عبادت وہ عبادت نہیں جو خدا کے ہاں قبولیت کا درجہ حاصل کرے۔ اس تفصیل سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ بندہ خدا کی عبادت کر کے در حقیقت وہ سب سے بڑا حق ادا کرتا ہے جو اس کے خالق و مالک اور منعم محسن و پروردگار کا اس کے اوپر عائد ہوتا ہے، اور یہ حق وہ اس لیے ادا نہیں کرتا کہ اس میں اس کے خالق و مالک کا کوئی نفع ہے، بلکہ محض اس لیے ادا کرتا ہے کہ اس میں خود اس کا اپنا سراسر نفع ہے۔ اس طرح وہ اپنے آپ کو ان انعامات کا مزید سزاوار بناتا ہے جو اس کو اس کے رب کی جانب سے بلا کسی استحقاق کے حاصل ہیں۔ قرآن مجید کی متعدد آیات سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ خدا کی عبادت در حقیقت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، مربی ہے، پروردگار ہے، نہ اس لیے کہ اس کے کرنے سے خدا کو کوئی نقصان پہنچتا ہے یا نہ کرنے سے اس لیے کہ اس کے کرنے سے خدا کو کوئی نفع پہنچتا ہے یا نہ کرنے سے اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے۔ پھر انسان جو بھی قدم اٹھائے گا غالب یہی ہے کہ وہ غلط اٹھائے گا، اور جتنا ہی آگے بڑھتا جائے گا وہ خدا کی راہ سے دور اور شیطان کی ٹھہرائی ہوئی منزل مخصوص سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا، قریب تر ہوتا جائے گا۔ دوستو یہاں پہ چوتھا باب ختم ہوا ہے، انشاءاللہ اب ہم 5واں باب پڑھیں گے جس کا عنوان ہے اطاعت۔ عبادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار رکھنے کے لیے اس کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ اسلام میں ہندویت اور عیسائیت کی طرح خدا صرف پوجا پاٹ ہی کا حقدار نہیں بلکہ اطاعت اور فرمانبرداری کا بھی حقدار ہے۔ اطاعت سے مطلب ان قوانین و احکام کی اطاعت ہے جو اللہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے اپنے بندوں کے انفرادی زندگی کی درستگی اور ان کے اجتماعی زندگی کی تنظیم کے لیے اتارے ہیں۔ اس اطاعت کے لیے سب سے پہلے تو عقل مطالبہ کرتی ہے، کیونکہ یہ بات بالبداہت عقل کے خلاف ہے کہ انسان جس ہستی کو اپنی عبادت کا مستحق تسلیم کرے اس کے احکام و قوانین کی اطاعت سے بے پرواہ رہے یا ان کا انکار کرے۔ اگر معبود ہستی نے کوئی حکم اور قانون دیا ہی نہ ہو جس کا معبود حقیقی بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا تب تو اور بات ہے، لیکن اس معبود ہستی نے اگر کچھ احکام و قوانین دیے ہیں تو انسان کی عقل اس سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ وہ جس کو عبادت کا مستحق سمجھتا ہے اس کو اطاعت کا بھی مستحق سمجھے۔ عبادت کسی کی کرنا اور اطاعت کسی اور کی کرنا دونوں باتوں میں کھلا ہوا تضاد ہے، جس پر صرف وہی شخص مطمئن ہو سکتا ہے جس کی عقل میں بہت بڑا فطور واقع ہو گیا ہو۔ دوسرے درجے میں اس کا مطالبہ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے اسلام کی ظاہری شکل و صورت کرتی ہے۔ اسلام کو جو شخص تھوڑا بہت جانتا ہے وہ اس حقیقت سے کس طرح بھی انکار کرنے کی جرات نہیں کر سکتا کہ اسلام کے خدا نے صرف اپنی پرستش ہی کا مطالبہ نہیں کیا ہے بلکہ اپنی اطاعت کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ اس نے لوگوں کو نماز پڑھنے، روزہ رکھنے اور زکوٰۃ دینے ہی کے احکام نہیں دیے بلکہ معاملات، کاروبار، زراعت، تجارت، سیاست سے متعلق بھی بہت سی واضح اور قطعی احکام و قوانین دیے ہیں۔ ظاہر ہے یہ احکام و قوانین اس نے اس لیے دیے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ اگر ان کی اطاعت مطلوب نہیں ہے تو پھر ان کے احکام کے دینے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ چنانچہ اس بنیاد پر قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، یہاں پر مختلف صورتوں سے ریفرنسز دیے گئے ہیں جس میں سورہ مائدہ ہے، اور جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو یہی لوگ کافر ہیں، اور جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کریں گے تو وہی لوگ ظالم ٹھہریں گے، اور جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں گے وہی لوگ نافرمان ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں صرف اعبدوا ربکم ہی کا حکم نہیں آیا بلکہ بار بار اطیعوا اللہ کا حکم بھی آیا ہے، جس کے معنی یہی ہے کہ اللہ کے قانون کی اطاعت کرو۔ کہہ دو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی۔ اگر یہ اعراض کریں تو یاد رکھیں اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت کا ترجمہ تھا، اور ایک سورہ نساء کی آیت ہے، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی۔ اس اطاعت کی عملی شکل در حقیقت رسول کی اطاعت ہے۔
اس لیے رسول ہی جو خدا کے نائب کی حیثیت سے خدا کے احکام و قوانین سے باخبر کرتا ہے اور ان کی تنفیذ کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی اطیع اللہ وارد ہے، ساتھ ہی اطیع الرسول کا بھی حکم ہے۔ اسی وجہ سے خدا اور رسول کے درمیان فرق کرنے کے لیے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو تسلیم کرتے ہیں لیکن رسول کی اطاعت تسلیم نہیں کرتے، ان کی مثال بالکل ایسی ہے کہ وہ بادشاہ کی اطاعت تو تسلیم کرتے ہیں لیکن اس کے مقرر کیے ہوئے نائب کی اطاعت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس طرح کی خود مختاری کی گنجائش نہ تو دنیا کے قوانین میں کہیں تسلیم کی گئی ہے اور نہ خدا ہی نے اپنے قانون میں اس کی جواز کی کوئی شکل رکھی ہے۔ پس نہیں تیرے رب کی قسم، یہ لوگ مومن نہیں ہیں جب تک اپنی نزاعات میں تمہیں کو حکم نہ مانے، اور جو کچھ تم فیصلہ کر دو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس کیے بغیر اس کے آگے سر تسلیم خم نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت سے دو شکلوں کے سوا کسی شکل میں بھی انحراف کی گنجائش نہیں رکھی ہے۔ ایک بھول چوک یا کسی جذبے سے مغلوبیت، دوسری مجبوری۔ پہلی صورت کا علاج استغفار اور توبہ اس نے بتایا ہے، اور دوسری صورت کا علاج امکان کی حد تک اس مجبوری کی اصلاح یا اس سے نکلنے کی جدوجہد۔ ان شکلوں کے سوا خدا کی اطاعت سے انحراف اختیار کرنے والا اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق ہی منقطع کر لیتا ہے۔ مسلمان جہاں کہیں بھی اس پوزیشن میں ہوں کہ وہ خدا کے قانون کا نفاذ کر سکیں، ان کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ خدا ہی کے قانون کو نافذ کریں اور اس کی اطاعت کریں جو نظام خدا اور رسول کے قانون پر مبنی ہو، خدا اور رسول کے احکام ہی کے نفاذ کے لیے وجود میں آیا ہو۔ اسلام میں اس کا درجہ بہت اونچا ہے۔ اس نظام کے چلانے والے اولو الامر در حقیقت رسول کے خلفاء کی حیثیت رکھتے ہیں، اس وجہ سے ان کی اطاعت واجب ہے۔ اوپر ہم نے سورہ نساء والی آیت جو نقل کی ہے، اس میں اولو الامر سے ایسے ہی اولو الامر مراد ہیں۔ ایسے اولو الامر کی اطاعت سے اگر کوئی شخص انحراف اختیار کرے تو وہ گویا خدا اور رسول کی اطاعت سے انحراف اختیار کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے صاحب امر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے صاحب امر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اس حدیث سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ خدا کی اطاعت کے لیے رسول کی اطاعت اس حدیث سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ خدا کی اطاعت کے لیے، رسول کی اطاعت کے لیے اسلامی نظام کے صاحب امر کی اطاعت شرط لازم ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت نہیں کی اس نے خدا کی اطاعت نہیں کی، اور جس نے صاحب امر کی اطاعت نہیں کی وہ رسول کی اطاعت سے محروم رہا۔ اسلامی نظام اطاعت کی یہ تینوں کڑیاں ایک دوسرے سے الگ نہیں کی جا سکتی۔ یہ تینوں در حقیقت ظاہر میں تین ہیں اور الگ الگ نظر آتی ہیں، حقیقت میں یہ تینوں ایک ہی ہیں، کیونکہ مقصود بالذات تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، بقیہ دونوں تو اس کا وسیلہ و ذریعہ ہے۔ اسلام نے اپنے نظام اطاعت میں اولو الامر کو یہ بلند منصب جو دیا ہے تو اس منصب کا بدہی تقاضا یہی ہے کہ وہ خود خدا کے قانون کی اطاعت کرے اور اس کے بندوں کے اندر اس کے قانون کو جاری و نافذ کریں۔ جس طرح رسول کو یہ بات دل و جان سے زیادہ عزیز و محبوب تھی کہ لوگ خدا کے قانون کی اطاعت کریں، اس طرح انہیں بھی یہ بات محبوب ہو کہ لوگ خدا اور رسول کے احکام کی اطاعت کریں۔ اور جس طرح رسول کے نزدیک یہ چیز مبغوض تھی لوگ اللہ کی اطاعت سے انحراف اختیار کریں، اس طرح ان کے نزدیک بھی یہ چیز مبغوض ہو کہ لوگ خدا اور رسول کی اطاعت سے انحراف اختیار کریں۔ اس طرح کے منصب کا ایک بدہی تقاضا یہی ہے کہ وہ نہ تو خدا کے قانون کی نافرمانی کرے اور نہ دوسروں کو کسی ایسی بات کا حکم دے جو خدا کے حکم کے خلاف ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں سے اطاعت کا یہ مطالبہ اس بنیاد پر ہے کہ اس کائنات کا حقیقی حکمران وہی ہے۔ بندوں کا حقیقی منصب صرف اطاعت کا ہے، اور اگر وہ کسی تصرف کا حق رکھتے ہیں تو صرف اس کے نائب کی حیثیت سے۔ اس وجہ سے ان کے لیے بات کسی حال میں جائز نہیں کہ وہ اصل حکمران کے حکم کے خلاف کوئی حکم دیں، اور اگر وہ ایسا کر بیٹھیں تو اپنا وہ درجہ
درجہ خود ختم کر دیتے ہیں جو اسلام نے ان کو بخشا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام سخت بھی ہیں اور نرم بھی، ان پر عمل کرنے اور عمل کرانے میں بسا اوقات نہایت مشکل حالات اور صبر آزما رکاوٹوں سے سابقہ پیش آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا مطالبہ بندوں سے یہ ہے کہ وہ ہر طرح کے حالات میں اس کی اطاعت کریں۔ جو لوگ صرف انہی باتوں میں خدا کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں جن کو وہ اپنی خواہشوں یا مصلحتوں کے مطابق پاتے ہیں، جن باتوں کو وہ اپنی خواہشوں اور مصلحتوں کے مطابق نہیں پاتے، ان کی اطاعت سے گریز کی راہیں نکالتے ہیں یا ان میں تحریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمایا ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو اپنے غضب اور اپنی لعنت کا مستحق قرار دیا ہے۔ پچھلی امتوں میں اس کی مثال یہود ہیں۔ یہود نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کی بہت سی باتیں اپنی خواہشات اور اپنے مصالحے کے خلاف سمجھ کر بدل ڈالی۔ انہوں نے اپنے گمان کے مطابق خدا کی شریعت کو زمانے کے حالات کے مطابق ایک ترقی یافتہ شریعت کی شکل میں ڈھالنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں ان کی ان اصلاحات کو نہ صرف یہ کہ قبول نہیں فرمایا، بلکہ ان کی اس جسارت کی پاداش میں ان کو اپنی شریعت ہی سے محروم کر دیا اور ان پر لعنت کر دی۔ دوستو، یہاں پر ہمارے 5 باب ختم ہوئے ہیں۔ 6واں باب اخلاص کا ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم آنے والے ویڈیو میں کمپلیٹ کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔